الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے کہ جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خشک و تر، زمین و آسمان، غرض یہ کہ تمام مخلوقات کا تنہا خالق وہی رب کائنات ہے، اور اس کی تخلیق میں کوئی شے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے خلق فرمایا ہے وہ خاص مقصد، خاص ہدف، خاص منصوبے کے تحت خلق فرمایا ہے۔ من جملہ انسان کی تخلیق بھی پروردگار عالم نے بے مقصد، بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی منصوبے کے یا بیکار نہیں فرمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان بسا اوقات یہ گمان کرتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس کی تخلیق بے مقصد ہے، اور کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرت انسان یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو معمولی اور چھوٹے کاموں کے لیے خلق فرمایا ہے۔ چنانچہ تاریخ انسانیت میں بالعموم اور ہمارے زمانے میں بالخصوص ایسے افراد کثرت سے ملتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تصور کیا ہے کہ اللہ نے بس ہمیں پیدا کر دیا، بلکہ اگر صحیح ان کے تصور کی عکاسی کرنا چاہوں تو یہ جملہ مناسب ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ بس ہم یوں ہی دنیا میں آ گئے ہیں حادثتاً اتفاقاً، اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ جبکہ پروردگار عالم کچھ اور ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں تخلیق انسان کا اعلیٰ ترین مقصد بیان کیا ہے۔ وہ مشہور و معروف آیت کا حصہ جو آپ بار بار مختلف علماء خطبہ سے خطبہ جمعہ میں، مجالس عزاء میں، دروس دینیہ میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو، انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس مرحلے میں آ کے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی بندگی ہے کیا۔ چنانچہ مختلف افراد اپنی اپنی سطح ذہنی کے مطابق اس آیہ وافی ہدایہ کے مختلف انداز میں معنی سمجھتے ہیں۔ جو نمازی حضرات ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں۔
عبادت کا مصداق نمازی نے سجدہ تصور کیا ہے۔ دوسرا جو نظریہ عوام الناس میں پایا جاتا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا ما سوائے اس کے کہ اللہ کی مخلوقات کے کام آیا جائے۔ اب یہاں دیکھیے، ہر شخص اپنی اپنی فکر کے مطابق اس آیت کا مفہوم لے رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیندار ہیں، اور جو بے دین ہیں، جو قرآن سے بھی دور ہیں، اہل بیت سے بھی دور ہیں، تعلیمات اسلامی سے بھی دور ہیں، وہ تو سرے سے تخلیق انسان کا مقصد عبادت الہی جانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی ان کی بھی بات ہوگی، ابھی فی الحال دیندار طبقے کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے کہ عبادت کا وسیع ترین مفہوم، عام ترین مفہوم کیا ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے معنی کیا ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو اکثر و بیشتر دیندار افراد حق اور حقیقت کے نزدیک ہو جائیں گے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے معنی نماز پڑھنا نہیں ہے فقط، ہاں اللہ کے بندوں کی کیا کہا جائے، اللہ کے بندوں کے انداز زندگی میں، طرز زندگی میں، طرز رہن سہن میں نماز ضرور نظر آتی ہے۔ ایک مصداق ہے فقط عبادت کا نماز، ایک مصداق۔ اللہ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ زندگی اس طریقے سے گزاری جائے جس طریقے سے رب چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے مومن مسلمان نماز پڑھے تو انسان نماز پڑھے۔ اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ حقوق اللہ ادا کرتا رہے تو ہر حق الہی کو انسان ادا کرے۔ اللہ کو اپنا حاکم بھی مانے، اپنا مالک بھی مانے، اپنا رازق بھی مانے، اس کو لائق عبادت بھی جانے، اس کی نماز بھی پڑھے، اس کے حضور سجدہ بھی کرے، اس سے دعا بھی کرے، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرے، اور اس بات پر بھی یقین رکھے کہ اسی کی بارگاہ سے ہم آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ تو طرز زندگی وہ اپنانا، وہ عادات و اطوار کو اپنانا، وہ رسم و رواج اختیار کرنا، اس طریقے سے جینا، ویسے زندگی گزارنا جیسے اللہ چاہتا ہے، یہ ہے عبادت کا صحیح مفہوم۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، وہ ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ جبکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ اعلیٰ مقصد اس معاشرے میں بسنے والے اکثر و بیشتر لوگوں کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا ابھی میں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو سنوارنا اور دنیاوی کامیابی حاصل کرنا بنایا ہے۔ یہ کثرت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ یہی ہیں، یہاں تک کہ دیندار افراد بھی، آپ اور ہم بھی، یا ہم سے بھی اگر کچھ لوگ بہتر ہیں اس معاشرے میں کہ ہیں،
ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ فلاں صاحب کیسے ہیں تو بڑے کامیاب انسان ہیں، ہاں پوچھا جائے کیا کامیابی حاصل کی انہوں نے، تو جی بہت، اب وہ ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ ہے جو اب ان کی زبان پہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت انسان ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہیں، بہت کامیاب بزنس مین ہیں، بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہیں، بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی مقبولیت ہے، بڑی عزت ہے، بڑے کامیاب انسان ہیں۔ ہاں ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار ہے اس دنیا میں، جس دنیا میں 60-70 سال جینا ہے، بہت کوئی جی لیا تو 80 سال جی لے گا، بہت ہی کوئی نادر ہوگا ایسا کہ 90-100 سال جی لے گا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جیتا نا۔ جس شخص نے اس دنیا کو بنا لیا، دیندار افراد بھی اسی کو کامیاب کہہ رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی اس شخص کو کامیاب کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ جس نے اپنی زندگی میں اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں کوشش کی ہو کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وہ حقیقی زندگی جو اس دنیاوی اور مختصر زندگی کے بعد ہمیں حاصل ہوگی، اس کے لیے کچھ کر رہا ہو، چاہے یہاں لباس بوسیدہ ہو، اس کو کامیاب کبھی نہیں کہتے۔ ہاں بتائیے، اگر کوئی شخص نظر آتا ہے بڑا دیندار ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا وفادار ہے، بڑا صادق ہے، بڑا امین ہے، بڑا شریف ہے، ہاں اور مگر غریب ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، اس کو کبھی کامیاب انسان کہتے ہیں ہم؟ یعنی ممکن ہے شاید ابھی اس وقت جب بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں جی وہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہے اور یہ اللہ کے نزدیک دینی لحاظ سے کامیاب ہے، لیکن جب ہم عام زندگی میں، عام گفت و شنید میں، عام بات چیت میں بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت اسے ہی کامیاب کہتے ہیں جس کے پاس بڑا گھر ہے، بڑا عہدہ ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا مال ہے، لباس بہت اجلا ہے، ہاں معاشرے میں اس کی حیثیت بہت اچھی ہے، اسے ہی کامیاب کہتے ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، ایسا ہی ہے۔ اب جب یہ تصور معاشرے میں عام ہے تو یہ تصور کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے، کس چیز کا پتہ دے رہا ہے؟ یہ تصور، یہ اس چیز کا پتہ دے رہا ہے کہ ہم نے حقیقت میں دنیا بنانے والے کو کامیاب سمجھا ہے، آخرت سنوارنے والے کو کامیاب نہیں سمجھا ہے۔ ہمارے نزدیک ہماری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ ہم اسی 60 70 80 سال کی زندگی کے لیے سب کچھ کمائیں دھمائیں، جمع کریں، گنیں اور سجائیں سنواریں، حفاظت کریں اور گزر جائیں۔ اچھا، اب ایسی فکر ہوگی، ایسی سوچ ہوگی تو ارادے بھی پھر یہی ہوں گے، کیونکہ جیسی فکر ہوتی ہے ویسے ہی ارادے ہوتے ہیں، جیسے ارادے ہوتے ہیں ویسے ہی عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں عمل بتا رہا ہے کہ ہم کوشش کس چیز کی کر رہے ہیں، عمل بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے، ہمارا کردار بتا رہا ہے، ہماری جد و جہد بتا رہی ہے، ہماری کوشش کس چیز کی ہے یہ بتا رہی ہے
کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہماری چاہت کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا بچانا چاہتے ہیں، کیا کمانا چاہتے ہیں۔ ہاں، نقطہ کمال ہمارے نزدیک کیا ہے، ہمارا کردار بتا دیتا ہے۔ میں دنیا کی کوشش کروں گا، مال دنیا کمانے کی کوشش کروں گا، تو دیکھنے والا خود بخود سمجھ جائے گا کہ ان صاحب کے نزدیک دنیا کا مال زیادہ ہوگا تو کامیابی بڑی ہوگی۔ ہاں، اور اگر میں اپنی زندگی میں اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی جد و جہد کروں گا اور اس کے لیے اپنی دنیا کو قربان کروں گا، تو دیکھنے والا خود بخود سمجھ جائے گا ان کے نزدیک دنیا اہم نہیں ہے، اللہ کی رضا اہم ہے۔ تو میرا کردار میری فکر کی نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اصل دیندار وہ ہے جس کا عمل سے پہلے ارادہ، ارادے سے پہلے فکر، اس دنیا کی 60 70 80 سال کی یہاں جگہ نہیں ہے، ادھر سے آئیے، یہ گیٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کی 60 70 80 سال کی زندگی کو کامیاب بنانے کی نہ ہو۔ اصل دیندار وہ ہے جس کی فکر، جس کا ارادہ، علیکم السلام، جس کا ارادہ، جس کی کوشش، جس کا عمل، جس کا کردار، جس کا رویہ، جس کا برتاؤ، جس کا صبح و مساء، دن اور رات، اس اصلی زندگی کو کامیاب بنانے کا ہو۔ لیکن کیا کیجئے کہ جب بھی قدم اٹھتا ہے ہمارا، اسی دنیا کے لیے اٹھتا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں اٹھتا۔ جب ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بڑھاتے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بڑھاتے۔ اچھا، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ دنیا جو مادی دنیا ہے، جس کا نام ہی دنیا ہے، ہاں، دنیا یعنی حقیر شے، حقیر جگہ، معمولی پست جگہ، ہاں، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم اپنی زندگی صرف کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جوانی گزاری پیسہ کمانے کے لیے، چاہے ملازمت کے ذریعے، چاہے کاروبار کے ذریعے، جوانی صرف کی۔ اسی دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے، اور پیسہ کمایا زندگی بھر محنت کر کے، جستجو کر کے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، اپنی جوانی کو گنوا کے پیسہ کمایا، اسی دنیا کو سجانے کے لیے، اور اسی دنیا کو سجاتے سجاتے گزر گیا انسان۔ محترم، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے دلچسپی نہیں رکھتا، مزے کی بات نہیں ہے، یہ مزہ نہیں آتا ان باتوں میں، اچھی نہیں لگتی، کڑوی محسوس ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو دید ہے، جو نگاہ ہے، وہ بہت محدود ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ یہاں سے 5 کلومیٹر دور ایک حسین منظر موجود ہے، ایک حسین خوبصورت جگہ موجود ہے،
آپ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں نظر کچھ بھی نہ آئے، 5 کلومیٹر دور ہے نا، ان معمولی آنکھوں سے ان آنکھوں سے تو نظر نہیں آئے گی وہ جگہ۔ تو آپ کو میری اس بات پر شاید اعتماد بھی نہ ہو، شاید آپ کی دلچسپی بھی پیدا نہ ہو، لیکن اگر میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دوں کہ یہ لیجئے دیکھیے کیا خوبصورت چیز ہے، تو فوراً دیکھیں گے کیا چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مادی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے وہ نزدیک کی چیز۔ بات بالکل ایسی ہی ہے، یہ دنیا ہمیں اپنی مادی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، لہٰذا ہم ان مادی آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ وہ دنیا ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، جنت ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یقین کی منزل پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ میرے لیے لائق احترام ہیں، واجب الاحترام ہیں، لیکن اگر ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی عادت، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی ہوتی تو شاید آپ میں سے آدھے لوگ یہاں موجود ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی سمجھ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے عبادت کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد آتے ہیں، خود اپنی معرفت کے ساتھ۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر وہی لوگ ہیں جن کو ہمارے ماں باپ نے عادت ڈالی ہے نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنا سکھایا ہے، مسجد جانا سکھایا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا؟ آپ کہیں گے نہیں جی ہم یہ گمان نہیں کرتے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور افحسبتم کہہ رہا ہے، کیا تم لوگ، اللہ کافروں کی، مشرکوں کی بات نہیں کر رہا ہے یہاں پر، افحسبتم، تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یقیناً تم لوگ یعنی یہ گمان کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیہودہ بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہرگز بھی ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے خوب کہ یہ حضرت انسان یہ بھی گمان کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بیٹھ جائیے، نماز کا وقت نہیں ہے یہ، پلیز بیٹھ جائیے۔ یہاں دیکھیے، یہاں دیکھیے آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ حضرت انسان یہ بھی تصور کرتا ہے، یہ بھی گمان کرتا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ یہ انسان کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے، انسان کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری ہے، جناب آدم سے لے کے انسان پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس دنیا میں آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہے ہیں، جاتے رہیں گے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، معمولی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم یہ گمان کر رہے ہو۔ اور یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اصل میں جو بارگاہ پروردگار عالم میں انسان کو پلٹ کے جانا ہے، اس انسان کا پلٹنا گہرا تعلق رکھتا ہے اس دنیا میں آنے سے، تخلیق انسان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ جو انسان موت کے بعد بارگاہ پروردگار عالم میں پلٹ کے جائے گا۔
اب بات یہ ہے کہ ہم جس دن مدرسے میں پہلے دن گئے، مکتب میں پہلے دن پہنچے، اس دن مولانا نے یہ سکھایا کہ اصول دن 5 ہیں: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. تو بس ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ اصول دین ہیں. ہم کتنا ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں یہ ایک اور بات ہے. اگر روز قیامت پر یقین ہو، اس بات پر یقین ہو کہ ہمیں پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچنا ہے، ہمیں اس بات پہ یقین ہو کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے پہنچیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا، اے میرے بندے تو نے جوانی کہاں گزاری، زندگی میں کیا نیکیاں کی، نامہ اعمال میں کیا نیکیاں لے کر آیا ہے، تو نے اس دنیا میں جو بڑی مختصر سی چھوٹی سی معمولی سی جگہ تھی، اس زندگی میں جو بہت مختصر تھی، بہت چھوٹی زندگی تھی، وہاں کون کون سے ایسے کام کیے جس سے تیرا رب غضبناک ہوا. اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہو اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے لاشعور میں یہ بات رسوخ کر چکی ہے، داخل ہو چکی ہے. اور جس طریقے سے کوئی بہت چپکنے والی چیز چپک جائے اور وہ ہاتھوں سے نہ چھوٹے، جیسے ایلفی لگ جاتی ہے نا کبھی ہاتھ پہ، تو آپ فوراً دھو لیں پانی سے تو شاید چھوٹ جائے، لیکن اگر ایک 2-3 سیکنڈ بھی دیر کی، اس کو خشک ہونے دیا، ہوا لگنے دی، تو وہ ایسی چپکے گی، پھر چھوٹے گی نہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے فکروں میں، ہمارے ذہنوں میں بعض باتیں چپک گئی ہیں. اور ابھی میں کہوں گا تو آپ کہیں گے، سوچیں گے، کہیں گے کچھ نہیں، کہ یہ تو ہے، ایسا ہی ہے، یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ ہم جنت کے لیے اور جنت ہمارے لیے. یہ بات ایسی چپک گئی ہے بالکل جیسے ایلفی چپک جاتی ہے. ہاں، اللہ قرآن مجید میں کچھ اور ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ ارشاد باری تعالی بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول، اور ناقابل تردد ہے، ناقابل تنسیخ ہے، اصول ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، خدا را اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں. وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو دیکھے گا، یعنی اس کا نتیجہ پائے گا، اس کا اجر پائے گا، اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا، جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا، وہ اس بدی کو بھی دیکھے گا، یعنی اس کے عذاب کو بھی جھیلے گا، اس کے عقاب کو بھی دیکھے گا، یعنی اس کے عقاب کو بھی برداشت کرے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جائے گا، پھر وہ شفاعت کہاں گئی، اور وہ محبت اہل بیت، وہ عشق علی جو ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، وہ کہاں گیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ تمام باتیں درست ہیں، لیکن اس آیت کے بعد پوری ذمہ داری سے کلام الہی سب سے معتبر ہے، قرآن سب سے معتبر ہے. تمام احادیث قرآن کے مطابق ہیں تو قابل قبول ہیں،
اگر کوئی حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ حدیث معصوم نہیں ہے. بات سمجھ لیجئے گا. کسی عالم دین کی زبانی کوئی قرآنی آیت سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس نہیں جاتے، ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کسی دوسرے مولانا کے پاس، دوسرے عالم دین کے پاس پہنچتے ہیں کہ مولانا مگر حدیث میں تو یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ قرآن کی آیت کتنی اہم ہے اور حدیث کتنی کا کیا مقام ہے. پہلی بات، ٹکراؤ حدیث اور قرآن کی آیت میں نہیں ہو سکتا. اگر کہیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تضاد نظر آ رہا ہے، اختلاف نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث معصوم نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت، چونکہ قرآن تحریف ناپذیر ہے اور اس کا محافظ خود اللہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کا لفظ لفظ، آیت آیت، یہاں تک کہ حرف حرف اور ہر آیت، ہر سورہ حجت ہے، معتبر ہے، اعتبار کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے. کوئی حدیث قرآن کے اعتبار کو نہیں پہنچ سکتی. یہاں سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، اگر کوئی حدیث ٹکرا رہی ہے کسی آیت سے تو وہ حدیث نہیں ہے، یا اس حدیث کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آیت سے کوئی حدیث نہیں ٹکرا سکتی. ٹکرا رہی ہے بالفرض، آیت مغرب بیان کر رہی ہے، حدیث مشرق بیان کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث معصوم نہیں ہے. آخری جملہ کہہ دوں، وقت کم ہو گیا، کہ اپنے مقاصد کو اعلیٰ رکھیے. اعلیٰ ترین مقصد کامیابی ہے ابدی، آخرت کی کامیابی ہے. اس دنیا کی کامیابی اعلیٰ مقصد نہیں ہے، یہ معمولی مقصد ہے. دنیا حاصل ہو نہ ہو، رضا الہی حاصل ہونی چاہیے. دنیا ہاتھ آئے نہ آئے، جنت ہاتھ آنی چاہیے. دنیا سنورے نہ سنورے، آخرت سنورنی چاہیے. مولا امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد کی سیرت طیبہ، طرز حیات ہمیں یہی بتاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. دنیا نہیں بچائی، آخرت بچا لی. دنیا کی رضا حاصل نہیں کی، اللہ کی رضا حاصل کی. ہاں، مومن بھی اگر مولا حسین کے انداز زندگی اور انداز شہادت کو نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ دعا کیجئے پروردگار ہم سب کی ہدایت فرمائے. پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہماری زندگی میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ، جو خطائیں ہوئی ہیں، ان کو معاف فرما. پروردگار جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. پروردگار جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما. منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فصل على محمد وآله اكثر ما صليت على احد من خلقك وعزهن افضل واكرم ما جزيت احدا من انبيائك عن امته انك انت العزيز الحكيم.